چلیں جیسے بالکل آواز آ رہی ہے. چلیں ابھی میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ سے؟ یس سر. اوکے، اس کو ذرا تھوڑا سا تسلی کے ساتھ اس کو ذرا دیکھیے گا. سسکو سرٹیفائڈ نیٹورکنگ ایسوسیٹ CCNA، ٹھیک ہے، یہ ایک پری ریکوزٹ ٹریننگ ہے. اگر آپ نے کوئی بھی بہتر ٹریننگ کرنی ہے پروفیشنل لیول کے اندر یا آرکیٹیکٹ لیول کے اندر، CCNP ہے یا CCIE ہے، جیسے کہ آرکیٹیکٹ ہے یا ڈیزائن ہے، یہ ڈفرینٹ لیولس جو ہیں ان کو کرنے کے لیے CCNA کرنا مسٹ ہوتا ہے. IE کرنے کے لیے خیر مسٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کا جاب ایکسپیرینس، نیٹ ورک کے اوپر ایکسپوجر آپ کا بڑا ضروری ہوتا ہے. جو بھی پروفیشنل لیول کی ٹریننگز ہیں ان کو کرنے کے لیے ایسوسیٹ لیول کی ٹریننگ کا ہونا، اس کو سرٹیفائی ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت ٹاپک ہیں یہ میرے بنائے ہوئے ٹاپک نہیں ہیں. میں نے اپنے بارے میں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس نہیں کیا. میں بیسکلی CCAI ہوں، سسکو سرٹیفائڈ اکیڈمی انسٹرکٹر، کہ جو سسکو کی نیٹورکنگ اکیڈمیز ہوتی ہیں وہیں سے میں نے 2007 میں یا 8 میں میں نے اکیڈمی انسٹرکٹر کی ٹریننگ کمپلیٹ کی تھی فار CCNA. اور اب ہمارے پاس جو بھی کریکولم ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں وہ سارا ہمارے پاس آفیشیل کریکولم ہوتا ہے. آفیشیل کریکولم اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کریکولم سسکو نے خود ڈیزائن کیا ہے، جو پوری دنیا میں سیم ہوتا ہے. سب سے اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پوری دنیا میں سیم ہوتا ہے. اور اس کریکولم کو ٹائم ٹو ٹائم وہ لوگ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. پرانے کانسیپٹس جن کا آبسلیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے ان کو نکال دیا جاتا ہے، اور نئے کانسیپٹس جن کا اس میں آنا ضروری ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. ابھی جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہو اس میں 3 آپ کو جو ریکٹینگلس بڑے نظر آ رہے ہیں، جس میں پہلا ہے انٹرو ٹو نیٹورکس ITN، دوسرا ہے سوئچنگ راؤٹنگ اینڈ وائرلیس ایسینشیلس SRWE، انٹرپرائز نیٹورکنگ سیکورٹی اینڈ آٹومیشن ENSA. یہ بیسیکلی ان کے 3 میجر ماڈیولس ہیں CCNA کے. اور تینوں میجر ماڈیولس کے جو سب ٹاپکس ہیں وہ ان ٹیبس کے انڈر لکھے ہوئے ہیں. Networking today, basic switch, protocol models, physical layer and some other topics. اس کے بعد سوئچنگ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس راؤٹنگ کانسیپٹس. بیسکلی جو پورا کا پورا کریکولم ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ازیوم کر لیں کہ ہم نے یہ پوری ٹریننگ کو مکمل کرنا ہے، ان کے جو ٹریننگ آورز ہیں، تو وہ جو آفیشیل جو ٹریننگ آورز ہیں جس کو سسکو پرسکرائب کرتا ہے وہ ہے 240 آورز. یعنی کہ 240 گھنٹے کی ٹریننگ کرنا CCNA کے لیے سسکو کی اکیڈمی کی طرف سے لازمی ہے. اگر 240 گھنٹے کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 سے تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 120. یعنی کہ 120 کلاسز ہمیں چاہیے ہوں گی، جس میں ہر کلاس 2 گھنٹے کی ہوگی. اس کے بعد اگر میں جاتا ہوں یہ سوچنے کے لیے کہ یار مجھے ایک مہینے میں اگر میں لیٹ سے 8 کلاسز لیتا ہوں تو تقریباً 15 مہینوں کی ہمیں ضرورت ہوگی CCNA کی ٹریننگ مکمل کرنے. کہ اگر ہم ایک ہفتے میں 2 کی بجائے 3 دن چلے جاتے ہیں تو 15 مہینے سے سکڑ کے تقریباً 9 مہینے تک آ جائے گا. اور اس 9 مہینے کی ٹریننگ کو جو بھی آپ یہاں پر 3D ایجوکیٹرز میں وقار صاحب کے انڈر آپ جو ٹریننگ کر رہے ہیں، انہوں نے جو اس کو پورا کا پورا کسٹمائز کیا ہے، انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ انہوں نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ملا کے ایک جگہ پر کسٹمائز کر دیا ہے. کہ اگر وہ آپ کو مائکروسافٹ سرور سائز کی بھی کانسیپٹ دے رہے ہیں اور نیٹورکنگ کے بھی کانسیپٹ دے رہے ہیں، مائکروسافٹ کے الگ دے رہے ہیں، ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں اس کے الگ کانسیپٹس آپ کو دے رہے ہیں. کہ ایز اے ہول جو آپ کا پورا ایک پروگرام ہے ڈپلوما کی شکل میں، اس میں آپ کو وہ ڈفرینٹ فلیورز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسپیشلی سارم اور عابد کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہوگی کہ IT کے اندر ون مین شو کا کانسیپٹ کتنا زیادہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک فیلڈ کا ایک ہی بندہ ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر آفیسز کے اندر ہم لوگوں کو جو JDs اسائن کی جاتی ہیں وہ ملٹیپل اسائن کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو IT کی فیلڈ میں نہ صرف یہ کہ زندہ رکھنا ہے بلکہ اوپر بھی جانا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو زیادہ انفارمیشن کے ساتھ اکوپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. تو یہ ساری تمہید باندھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ اگر آپ کی یہ 4 یا 5 مہینے کی ٹریننگ ہے جو کہ آپ انسٹیٹیوٹ سے کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک یہ پورشن ہے سی سی این اے کا، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سی سی این اے جو آفیشیل ہے اس کے مطابق یہ 240 آورس بنتے ہیں، اور ہم یہ کیسے کر سکیں گے 2 مہینے کے اندر جب آ، ہم لوگ ایک ہفتے میں 2 دن کے لیے ملے 2 گھنٹوں کے لیے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ گائز آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنی بات کو کھل کر کیجیے، کیونکہ یہ بات بتانا ضروری ہے مجھے. یس سر بالکل، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں سر، آپ ٹرینر ہیں تو ہم تو سر صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا. ہاں جی، میں وہ اندازہ پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو پوری سچویشن اسی لیے بتائی ہے کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ 240 گھنٹے کی ٹریننگ ہم 2 مہینے میں کریں گے تو کیسے کریں گے. سر ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم محنت زیادہ کر لیں، آپ زیادہ پڑھا لیں اور ہم اس کو زیادہ کور کر لیں، تو ایسے پاسبل ہو سکتا ہے. چلیں سارم، آپ کیا کہو گے؟ سر اگر تو سب کے بیسک کنسپٹس ہیں ٹاپکس کے حوالے سے تو پھر اس کو تھوڑا سا ہم جلدی یعنی کوئکلی پروسیڈ کر سکتے ہیں. نہیں دیکھو یار، دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک کلاس کے اندر 2 گھنٹے کا مٹیریل ہے یا 40 منٹ تک لے کوئی جو ٹوٹل نمبر آف ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں یہ تقریباً کوئی 51 ٹاپکس بنتے ہیں ٹوٹل. اور ان کے اندر سے چونکہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف کلاسز جو ہیں وہ 16 ہیں، تو ہمارے جو ٹاپکس کور ہوں گے نا وہ 18 سے 20 ٹاپکس ہمارے جو ہیں وہ کور ہوں گے. اور یہ وہ سارے ٹاپکس ہیں جس کے ساتھ جس کا کسی ٹرینر کے ذریعے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریکٹیکل لیبس بھی موجود ہیں. اس میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر اتنے سارے ٹاپکس میں سے آپ تقریباً 20 ٹاپکس کور کر لیتے ہیں وتھ دی ہیلپ آف اے ٹرینر، تو آپ کو اس میں فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو باقی ریمیننگ ٹاپکس ہیں جو کہ اس پورے کریکولم کا پارٹ ہے ان کو آپ اپنی سیلف اسٹڈی میں بھی کور کر سکتے ہیں. مطلب مجھے تقریباً جتنا عرصہ ہو گیا تو میں اس میں سے جتنے کور ٹاپکس ہیں میں وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تاکہ ان کو باقی جو ریمیننگ جو رہ جاتے ہیں ٹاپکس ان کو کور کرنے میں جب وہ خود سیلف اسٹڈی کرتے ہیں ایگزام کی پریپریشن کے لیے تو اس میں ان کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. جو چھوٹی موٹی پریشانی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر کے یا کسی بک سے کسی اچھے مٹیریل سے اس کو ریفرنس لے کر وہ اس کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے دن سے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو سی سی این اے کر رہے ہیں یہ کسٹمائز ہے، یہ 100% نہیں ہے. کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کا اس چانس ہوتا ہے کہ سر آپ نے جتنے ٹاپکس تھے وہ کور نہیں کیے، اور یہ بات بالکل درست ہے. اور اس کا میں نے ریزن آپ کو اسی لیے بتا دیا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایک دم کلیئر ہو کہ ہم جو کریں گے ٹریننگ وہ کس طرح سے ہوگی. اب بات آتی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے. میں آپ لوگوں کو ایک بہت بریف سا بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ٹاپکس کور کرنے والے ہیں ہماری سی سی این کی ٹریننگ کے اندر، اس کے اندر ہم اسٹارٹ کریں گے او ایس آئی ریفرنس ماڈل سے، اوپن سسٹمس انٹر کنیکشن. اور یہ بیسکلی ایک ریفرنس ماڈل ہے جس کی بیسس پہ جو پوری دنیا میں کمیونیکیشن ہے وہ اس ماڈل کو، اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنے جتنے بھی کمیونیکیشن کے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر لیول کی ایپس یا ڈیوائسز ڈیزائن کرتے ہیں وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہیں. اوپن سسٹم انٹر کنیکشن یا او ایس آئی ریفرنس ماڈل. اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے آئی پی ورژن 4 جو کہ آپ لوگ اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ ہے سب نیٹنگ کا. سب نیٹ کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا رول ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، پبلک آئی پی کو ہم کس طریقے سے یوز کر لیتے ہیں انڈر دی امبریلا آف پبلک آئی پی جو پرائیویٹ آئی پی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ورژن 4. پھر اس کے بعد ورژن 6 آئی پی وی 6 وہ بھی ہمارے اس کریکولم کا پارٹ ہے جو میں پڑھاؤں گا. یہ میں سارے وہ ٹاپکس بتا رہا ہوں جو اسکرین پر آپ کو نظر بھی آئیں گے
لیکن میں سب ٹاپکس ابھی نہیں بولوں گا، جو میں ٹاپکس بولوں گا وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. IPv6 ہم پڑھیں گے کہ یہ 128 بٹ ایڈریس ہے اس میں، اور V4 ایڈریس کہ میں کیا ڈفرینسز ہیں، ٹیکنیکل ڈفرینسز کیا ہیں، ہمیں ضرورت کیوں پڑی، اور اس کے بارے میں مزید بات چیت. اس کے بعد جو ہم لیب پرفارم کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں پیکٹ ٹریسر پہ. پیکٹ ٹریسر کا نام آپ تینوں میں سے کسی نے سنا ہوگا ابھی تک؟ یس سر وی آر یس سر یوزنگ بالکل. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر پیکٹ ٹریسر آپ لوگوں نے نہیں یوز کیا ہوتا تو مجھے ایک سیشن جو ہے لائک آدھے پونے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا سیشن جو ہے وہ پیکٹ ٹریسر سے سنک ہونے کے لیے مجھے ایک کرنا پڑتا ہے، کہ اس میں بتاتا ہے کہ پیکٹ ٹریسر کی جو ایپ ہے، جو اپلیکیشن ہے، وہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. تو پیکٹ ٹریسر کے اوپر ہم جو بھی لیبس پرفارم کریں گے وہ ساری لیبس ہم پیکٹ ٹریسر پہ کر رہے ہوں گے. اسی پہ ہم سوئچ انٹیگریٹ کریں گے، راؤٹر کو کریں گے، ملٹیپل وائرلیس ڈیوائسز کریں گے، جو بھی ہمارے پاس وائرلیس ڈیوائسز ہیں اس کو ہم کنیکٹ کریں گے اور اس کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان ریفرنس آف کانفیگریشن. اور کانفیگریشن ہماری مینلی جو ہوتی ہے وہ راؤٹر کی ہوتی ہے، کیونکہ CCNA جو CCNA کی جو پوری ٹریننگ ہے نا اس میں وہ بہت زیادہ جو فوکس کرتا ہے وہ راؤٹنگ پر کرتا ہے. سوئچنگ پر بھی کرتا ہے لیکن سوئچنگ پر مقابلتاً کم ہے، راؤٹنگ پر زیادہ ہے. جو NP ہے اس کے اندر سوئچنگ بہت ڈیٹیل میں شیئر ہوتا ہے. اینی ویز یہ جتنی بھی کانفیگریشنز ہیں یہ ہم پیکٹ ٹریسر جو کہ سافٹ ویئر ہے سسکو کا، اس پر ہم پوری پرفارم کریں گے. اس کے اندر سوئچ کانفیگریشن ہے، راؤٹر کی کانفیگریشن ہے، ان میں جو میڈیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ کیبلنگ جو استعمال ہو رہی ہوتی ہے ان کی ڈفرینٹ ٹائپس کی وجہ سے ہم ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور بیسک سے ہم کچھ سوئچنگ کانسیپٹس ہیں، وی لین، انٹر وی لین، اسپیننگ ٹری پروٹوکول، ریپڈ اسپیننگ ٹری پروٹوکول، ایتھر چینل، DHCP ورژن 4 اینڈ ورژن 6. ورژن 4 سے جب بھی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم IP ورژن 4 کے لحاظ سے اس کو DHCP ورژن 4 کہہ رہے ہیں، اور اگر DHCP ورژن 6 یا DHCP V6 کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو بھی کانفیگریشن ہوگی وہ IPv6 کے اعتبار سے ہوگی. پھر اسی طرح سے کانسیپٹ ہے SLAC کا. اس کے بعد سیکیورٹی کی بہت بنیادی بات ہوتی ہے سوئچنگ کے اندر، اور پھر سوئچنگ کے اندر ہی ہمارا آخری ٹاپک ہوگا وائرلیس لین کا، کہ وائرلیس لین کس طرح سے کنفیگور ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ آفیسز میں وائرلیس لین جو ہے وہ ایکسیس پوائنٹس ان کو آپ نے بہت دفعہ کنفیگور کیا ہوگا ایز اے ریپیٹر یا ایز اے برج. اور اینی ویز وائرلیس لین ہمارا ہے. اس کے بعد اب ہم راؤٹنگ پر جب شفٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو 2 میجر کانسیپٹ ہیں راؤٹنگ کے اندر وہ ہے اسٹیٹک اور ڈائنامک راؤٹنگ کے اندر. اسٹیٹک راؤٹنگ کے اندر ہماری 1 to 1 یا 1 to 2 3 کے لحاظ سے ہماری اسپیسیفک راؤٹنگ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس پورٹس ہیں وہ بھی اسپیسیفکلی چل رہی ہوتی ہیں، اور جو ہم ایز این ایڈمنسٹریٹر اپنی ڈیوائس کو کنفیگور کر لیتے ہیں، اس کو انسٹرکشنز دے دیتے ہیں ود دی ہیلپ آف کانفیگریشنز، وہ ڈیوائس انہی پوائنٹس کے لحاظ سے ہی اپنی پوری ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کرتی رہتی ہے. ڈائنامک راؤٹنگ اپارٹ فرام اسٹیٹک راؤٹنگ ایک انٹیلیجنٹ راؤٹنگ پروٹوکول ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے RIP 1، RIP 2، EIGRP، OSPF، BGP، ISIS، یہ ان سب پروٹوکولز کے نام آپ نے جو ہیں وہ سنے ہوں گے. ہمارے اس CCNA کریکولم میں جو راؤٹنگ پروٹوکول ہم استعمال کریں گے وہ ہے OSPF ورژن 2. ورژن 2 سے کیا مراد ہے کہ ہم جو OSPF کی کانفیگریشنز کریں گے وہ IP ورژن 4 کے لحاظ سے کریں گے. نمبر 1 OSPF جو کہ ایک ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول ہے، اس کے اندر ایک فنکشنالٹی اور بھی ہے which is سنگل ایریا اینڈ ملٹی ایریا. اور CCNA میں جو ہم کور کرتے ہیں دیٹ از اونلی سنگل ایریا OSPF ورژن 2. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھیں گے اس سے ہم آپ یہ سمجھیں کہ آلموسٹ 60 to 70% جو OSPF کا بیہیویئر ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس ایکسیس کنٹرول لسٹ ہے. ایکسیس کنٹرول لسٹ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ منی فائر وال کا ایک رول پلے کرتی ہے، جس کے اندر ہم بہت ساری پالیسیز ڈیفائن کرتے ہیں پیکٹس یا پورٹس کی فلٹریشن کے لیے، کہ کس کو ایکسیس دیا جائے یا کس کو ایکسیس نہ دیا جائے. یہ بھی ہماری ورژن 4 بیسڈ ہے.
پھر ہمارے پاس نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن، جب ہم پرائیویٹ سے پبلک نیٹورک کی طرف موو کرتے ہیں ڈیٹا، تو اس کو ایک ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں نیٹ کے اندر. اور پھر ہمارے پاس ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک، آئی پی سیک کانسیپٹس، ان کو ہم ہلکا پھلکا پڑھیں گے کیا چیز ہے کانسیپٹ کے لحاظ سے. اس کی کوئی باقاعدہ طور پر لیبس نہیں ہیں. لیبس جو ہماری ہوں گی، جس کو لیب ہم کہتے ہیں بیسکلی، کہ جس میں ہم کانفیگریشن کرتے ہیں. لیبس ہماری ہوں گی اس طرح کی کہ جس میں بیسک ڈیوائس کانفیگریشن ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے، نام، اس کو سیکیور کرنا، پاسورڈ لگانا، ریموٹ پاسورڈ لگانا، اس کے بعد ان کو کنفیگور کرنا، وی لین بنانا، اس میں ایتھر چینل بنانا، یا اسپیننگ ٹری پروٹوکول جو ہے اس کو کنفیگور کرنا، یا انٹر وی لین کو کنفیگور کرنا. اس کے بعد راؤٹر پر ہم آ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس راؤٹر میں راؤٹنگ پروٹوکول کنفیگور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیس کنٹرول لسٹ اور نیٹ، یہ سب چیزیں کنفیگور ہوتی ہیں. اور پھر ہم الگ الگ نیٹورکس بنا کر الگ الگ آئی پی اسپیس کے ساتھ ہم اس کو آپس میں ود اندر نیٹورک ہم اس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس کو مزید انہینس کرنے کے لیے ہم اس میں وائرلیس ڈیوائسز بھی اٹیچ کر لیتے ہیں، تاکہ ہم پیکٹ ٹریسر میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ابزارب کر سکیں. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں، یہ میں نے پورے 2 مہینے کا جو بریف انفارمیشن ہے سادے لفظوں میں، وائل بینگ آن دا نان ٹیکنیکل سائڈ، ابھی میں نے ٹیکنیکلٹی میں کوئی بات نہیں کی ہے، یہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ہم لوگ بیسکلی اس ٹریننگ میں کیا کر رہے ہوں گے اور کس طرح سے کر رہے ہوں گے. یہاں تک کسی کو بھی کنفیوژن ہے تو پلیز آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی سر، مجھے ایک سوال ہے. یہ جو پیکٹ ٹریسر آپ نے بتایا، یہ میں نے تو کبھی یوز نہیں کیا ہے، تو یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ بالکل نبروز، ہوتا یہ ہے کہ جب تم نے اپنے جب تم شاپ پہ ہوتے ہو، اپنے آفس میں ہوتے ہو، اور وہاں پر تم نے کچھ کانفیگریشن کرنی ہوتی ہے، تو تمہیں سسکو کا 3650 سوئچ چاہیے ہوتا ہے، سرور چاہیے ہوتا ہے، تم ان کو آپس میں کیبل لگاتے ہو. پھر تم ان کیبل سے اس سسٹم پہ، جو بھی تم سسٹم یوز کر رہے ہو، اس کے اوپر تم ان کا ڈسپلے لیتے ہو، پوٹی یوز کرتے ہو، ہائپر ٹرمینل یوز کرتے ہو، یا کوئی بھی اور جو سافٹ ویئر ہے اس پرپز کے لیے اپلیکیشن، وہ تم استعمال کرتے ہو. اور پھر تم اس کو کنفیگور کرتے ہو کہ بھائی اس میں یہ کام کرنا ہے، یہ آئی پی ایڈریس اس کا ہے، یہ اس کے ساتھ بائنڈ کر دیا، یہ ایسے کر دیا. اور پھر وہ جو بھی تم نے کنفیگریشن پرفارم کی، اس کے لحاظ سے تمہارا نیٹ ورک چلنا شروع ہو گیا. یہ وہ کام ہے جو تم کرتے ہو، ایسا ہی ہے. جی سر. اچھا، اب میں تم سے کہوں کہ یار تم نے اب 5 راؤٹرز کنیکٹ کرنے ہیں، اور ہر راؤٹر کے ساتھ 20 سوئچ کنیکٹ کرنے ہیں، اور ہر سوئچ کے ساتھ کم از کم 5 سسٹم کنیکٹ کرنے ہیں. ذرا ٹوٹل گنتی کرو پیسوں کی. اندازہ ہو رہا ہے؟ 5 راؤٹر کانفیگر کرنے ہیں، پھر اس کے ساتھ 5 راؤٹر ہیں اور 20 سوئچز ہیں، 20 سوئچز ہیں. اور ہر سوئچ کے ساتھ کم از کم 5 کمپیوٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر اس کو الگ الگ آئی پی دینی پڑے گی نا؟ بالکل. میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں پیسے کتنے لگیں گے تمہارے، اگر تم نے سب چیزیں خرید کر کنفیگریشن کرنی ہو تو؟ پیسے تو کافی لگیں گے. موٹا موٹا ایک ایسی بے تکا سا رفلی آئیڈیا بتا دو. 20 lakhs. 20 لاکھ روپے. ہوں. پیکٹ ٹریسر میں یہ کہاں فری کر لو گے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ صحیح. پیکٹ ٹریسر ایک سیمولیشن سافٹ ویئر ہے. سیمولیشن ہم کہتے ہیں اصل کی نقل کو، ٹھیک ہے. اور اس سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس راؤٹرز موجود ہیں، آپ نے 2 راؤٹر یوز کیے، 3 یوز کیے، 4 یوز کیے، 5 یوز کیے، ملٹیپل سوئچز ان کے ساتھ یوز کیے، ملٹیپل سسٹمز ان کے ساتھ لگائے، ان کو کنفیگور کیا. اور ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا پلیز ذرا. نروز بھائی یہ بہت زیادہ ایزی ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. سسکو پیکٹ ٹریسر آرام سے آپ سیکھ جائیں گے. ہاں وہ تو پڑھیں گے، ساتھ سیکھ ہی لیں گے. اصل میں نے پیکٹ ٹریسر کام نہیں کیا نا، اس لیے. یہاں سے سب سکھا دیں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، بالکل ایزی ہے. بردر سسکو کے اکاؤنٹ پہ ایک اکاؤنٹ بناؤ نا،
सिस्को की वेबसाइट है, उस पर एक अकाउंट बनाओ, वहाँ पे फ्री डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको यूज़ करो। करता हूँ मैं डाउनलोड। हाँ भाई, उस्ताद जी चले गए। बिजली चली गई है यार। हाँ सर का मैसेज आया। हाँ भाई, नौरोज भाई कराची में रहते हो? जी जी। अच्छा, अभी तो आप मतलब है कि तो वहाँ आ गए, गुलशन पर आ गए ना, अस्करी पार्क के अपोजिट साइड। किसकी साइड? अस्करी पार्क के साइड आए हो ना? हाँ हाँ। हाँ, मैं वहीं पे 7 साल गुजरे। तो निब्रोज, पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम मल्टीपल राउटर्स, मल्टीपल स्विचेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन और जो हमारी होम अप्लाइंसेस हैं घर की, वो भी हम पैकेट ट्रेसर में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट करके हम उसके बिहेवियर को कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा है पैकेट ट्रेसर को रखने का। जब हमारी क्लास ख़त्म होगी आज की, तो नवरोज स्पेशली आप ये कीजिएगा कि आप गूगल से पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लीजिएगा या राशिद को आप कहिएगा, वो ग्रुप में आपको लिंक भेज देंगे आपको, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा पैकेट ट्रेसर को। और अगर टाइम मिल जाए आसानी के साथ तो यूट्यूब पे पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप वीडियोस देख लीजिएगा कि पैकेट ट्रेसर किस तरह का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा एक आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकी जो इंशाल्लाह कन्फ्यूजन्स होंगी वो इंशाल्लाह जब हम इस क्लास में इस्तेमाल कर रहे होंगे पैकेट ट्रेसर को, तो वो हम उसमें साथ साथ कवर कर लेंगे। एनीवेज ये हो जी गया सर। पैकेट ट्रेसर से मुताबिक। कोई और सवाल आप पूछना चाहोगे अब तक? नहीं सर, अभी तक बस ये पैकेट ट्रेसर का इशू था। ये फिर मैं राशिद क्या भाई से है? इसका लिंक ले लूँगा और इसको रात में डाउनलोड करके कोशिश करूँगा इसको समझने की। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस पर जहन लगाइएगा, अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा, एक बड़ा मज़ेदार सॉफ्टवेयर है और रिसोर्स हंग्री नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, अच्छे तरीके से नॉर्मल चल जाता है आराम से। हेलो। ओके, सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो ये हो गया बेसिकली जो हम लोग इंशाल्लाह वजीज कब क्लियर कर कि हम लोग का जो CCNA। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है हाँ सर, अभी थोड़ी देर इस पहले वक्त, ब्रेक हुई थी, फिर सही हुई। इंटरनेट पर कुछ और है नहीं। अच्छा हाँ, चले, ये वो सब कुछ थोड़ी हुआ आवाज़ होगा। ब्रेक हो गई थी तो आपकी आवाज़ हमने सुनी नहीं। ओके, मैं ये कह रहा था कि पैकेट ट्रेसर के बारे में फिर वहाँ से सर के पास से वहाँ से। वो ज़्यादा क्यों है और हम कम क्यों पढ़ रहे होंगे, वो आई एम श्योर कि ये पॉइंट मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। कन्फ्यूजन है तो आप अभी भी बात कर सकते हैं। हाँ सही भाई, मेरे ख्याल में एक लिंक अभी एक्सपायर हो गया, हमें दूसरे लिंक पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जी गाइस, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ ये सर, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि कॉल एंडेड सून विद इन 15 हाँ जी, मिनट्स। वो कोई मसला नहीं है। अभी ग्रुप में आरिफ राशिद ने 2 लिंक्स भेजे हैं ना,
تو यस جب یہ सर. کلاس ختم ہوگی تو آپ دوسرا لنک جوائن کر لیجیے گا. ओके सर. ओके सर. اوکے چلے ٹھیک ہے، ہم لوگ مزید آگے بڑھتے ہیں. اور یس سر. اوکے، او ایس آئی ریفرنس ماڈل. میں ایک منٹ گوگل سے اس کی ایک تصویر نکال لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور آسانی ہو جائے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ریفرنس ماڈل کے بارے میں کچھ کہوں، ایک سوال ہے. اسٹینڈرڈ کا لفظ ہم بڑا استعمال کرتے ہیں، عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو مجھے کوئی بتا سکے گا کہ اسٹینڈرڈ بیسیکلی کیا چیز کیا ہے؟ سر ایکچولی اٹس پروٹوکولس لائک اے پروٹوکولس سم رولز. پروٹوکول کیا چیز ہے بھائی؟ پروٹوکول سر ایک وے آف، سر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک وے ہے جس کو پوری دنیا یوٹیلائز کرے. جیسے ایک سوئچنگ پروٹوکول ہے، ایس ٹی پی ہے، تو وہ سب کے لیے سیم لائک اسٹینڈرڈ. رولز اینڈ ریگولیشن آف لینگویج از کالڈ پروٹوکول. رولز اینڈ ریگولیشنز آف اے لینگویج از کالڈ اے پروٹوکول. چلو ٹھیک ہے، بات مان لیتا ہوں. پاکستان میں سب رہے ہو نا تم تینوں؟ ایک تو پاکستان میں ہی ہے، باقی تم دونوں بھی پاکستان سے ہی گئے ہو بھائی. जी सर बिल्कुल. تو ایک سوال میرا یہ ہے بھائی کہ یہ نواز شریف کا پروٹوکول جا رہا ہے، یہ کون سا ریگولیشنز ہے، رولز ہیں؟ مطلب سر اس کی پروٹوکول کے حساب سے جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے آگے سیکیورٹی کی، پھر اس کے پیچھے پھر جیمر، پھر اس کے بعد بیچ میں اس کی گاڑی، پھر اس کے بیچ 4 گاڑی، تو یہ ایک پروٹوکول ہو گیا نا سیدھا. ٹھیک ہے، اور اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں سر. چلے ٹھیک ہے. بیسیکلی پروٹوکول کیا ہے؟ عام لفظوں میں، بہت سادے لفظوں میں کہا جائے تو طریقہ. جیسے ہم شرٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم بٹن والی شرٹ، جینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں، اس کو پہننے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے ہم کوئی ایک بازو ڈالیں گے، دایاں یا بایاں وہ مسئلہ نہیں، کوئی ایک بازو ڈالیں گے، پھر ہم دوسرا بازو ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم ترتیب سے اس کے بٹنز کو بند کریں گے. اب یہ طریقہ اگر میں اس میں تھوڑا سا تبدیلی کرنے کی کوشش کروں کہ میں یہ کہوں کہ یار میں پہلے بٹن بند کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں شرٹ کو پہنتا ہوں، تو یہ کام ڈیفینیٹلی نیئر ٹو امپاسبل ہو جائے گا. بہت کوئی سرکس کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں شاید وہ اس کو پریکٹس کر کے پہن بھی لیں، بٹ عام نظر میں اس کو دیکھو تو یہ چیز مشکل ہو جائے گی. تو پروٹوکول بیسیکلی کسی بھی کام کو کرنے کا ایک طریقہ وضع کرتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے. اسی طرح سے یو اے ای میں دونوں بھائی ہیں، میں بھی پاسبل کہ آپ لوگوں نے وہاں پر ڈرائیورز لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہو، تو اس کے اندر ایک پروٹوکول ہے کہ جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھیں گے تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے بھی پہلے آپ نے سیٹ بیلٹ پہن لینی ہے، यस सर کیونکہ اگر बिल्कुल آپ نہیں ऐसे ही. پہنیں گے تو وہ جو بیٹھا ہوا ہوگا شتا آپ کے ساتھ، وہ بولے گا بھائی جلا ٹو گھر، مطلب تم ابھی نہیں آ سکتے نا. تو जी सर बिल्कुल. بیسکلی सबसे पहले होता है कि सीट बेल्ट बांध लो, मिरर साइड मिरर्स और मिडल मिरर ये सारे सेट कर लो. उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव कर सकते हो. ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है. باہر وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ گاڑیاں جو کہ الیکٹرانک ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ سائڈ مرر کو وداؤٹ اسٹارٹنگ دا کار ہم لوگ آپریٹ نہیں کر سکتے. جس میں مینول ہے ٹھیک ہے آپ اس میں بیک مرر سیٹ کر سکتے ہو، کیونکہ بیک مرر عام طور پر الیکٹرانک نہیں آتے، بہت ریئر ہیں وہ گاڑیاں جس میں ہمارا بیک ویو مرر بھی الیکٹرانک ہوتا ہے. تو جب تک وہ گاڑی پوری اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے، سب کو کرنٹ نہیں پہنچتا ہے، تو وہ ساری ہم یوز نہیں کر سکتے. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقے پر چلیں گے تو وہ سیٹ آف پروٹوکول جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. تو بیسکلی کمیونیکیشن، ابھی میں یہ بھی پوچھتا ہوں آپ سے، جب بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے پر چلنے سے ہی اگر وہ طریقہ ایکس ہے تو وہ کہلائے گا ایکس پروٹوکول.
اگر وہ طریقہ وائی ہے تو وہ کہلائے گا وائی پروٹوکول، اگر وہ طریقہ زیڈ ہے تو وہ کہلائے گا زیڈ پروٹوکول. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو زیڈ پروٹوکول ہے یہ ایکس کی وجہ سے. اگر کسی پروٹوکول میں کوئی چینج ہوگا تو ہم اس کو کسی دوسرے پروٹوکول کے ساتھ ملا بھی نہیں سکتے. بیسکلی جتنے بھی پروٹوکولز جو ہیں وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں، ون بائی ون. سب سے پہلے یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور ڈپینڈنگ کہ کس طرح کا پروٹوکول ہے اس کے اندر جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں یا نمبر آف انسٹرکشنز ہیں وہ ویری کریں گے، زیادہ یا کم ہوں. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک پروٹوکول کا مطلب ہے کہ صرف 3 انسٹرکشن یا صرف 5 انسٹرکشن. نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو پروٹوکول ہے اس کا پرپس کیا ہے، اس کو بنایا کس مقصد کے لیے گیا ہے، کمیونیکیشن میں وہ کہاں پر اپنا رول پلے کرتا ہے، اور وہ کتنا کام کرتا ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ پروٹوکول ہیوی یا لائٹ بنتا ہے. کمیونیکیشن کا لفظ میں نے ابھی استعمال کیا، کوئی بتا سکتا ہے کمیونیکیشن کیا چیز ہے بھائی؟ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، یہ ڈاکٹر سر شہین نے جو ہمیں پڑھا تھا نا کمیونیکیشن، وہ جی ہے جی کہ سگنل سینڈ اور سگنل ریسیو جب ہو جاتا ہے تو اس کی ایکنالجمنٹ کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، کمپلیٹ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو مزید تھوڑا سا اگر آپ کھولنا چاہیں، مزید ایکسپلور کرنا چاہیں، یہ پیور ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. اگر آپ اس کو نان ٹیکنیکل سائڈ سے سمجھنے کی کوشش کریں، کمیونیکیٹ مطلب کرنا، جیسے اگر میری بات، جیسے میں اگر اردو میں بات کروں تو وہ آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے تو یہ کمیونیکیشن کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تم انگلش میں بات کرو گے تو نہیں سمجھ آئے اور گی. آپ کو انگلش آنی چاہیے اس کے لیے نا. بہت اچھا پوائنٹ نوروز. ٹھیک ہے کہ اور مطلب میں اگر میں سینڈر اور چائنیز، ریسیور کا جو میڈیم جو لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ دونوں اینڈ پر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. ایسے ہی جی یس سر، شیئرنگ آف انفارمیشن بھی بول سکتے ہیں اس کو. شیئرنگ آف انفارمیشن میں بات اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کمیونیکیشن کے اندر جب بات آتی ہے تو وہ ون وے کے پوائنٹ آف ویو میں ہوتی ہے، ہاف ڈپلیکس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں. اینی ویز، 2 باتیں تو آپ نے بتا دی کہ بھائی 2 لوگ ہیں تو جس زبان میں بات کر رہے ہیں اس زبان کا دونوں کو آنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن اگر ہو رہی ہے تو اس میں سینڈر کا ہونا ضروری ہے اور ریسیور کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر سینڈر نہیں ہے تو بھی کمیونیکیشن نہیں ہوگی، اور بالکل اسی طرح سے اگر ریسیور نہیں ہے تب بھی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. ان دونوں کے علاوہ، یعنی کہ سینڈر اور ریسیور کے علاوہ، کیا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے کمیونیکیشن کے لیے؟ ہاں سر، میڈیم کی. میڈیم کیا چیز ہے نبروز؟ میڈیم چینل ہے جس کے تھرو، جیسے اگر میں سینڈر ہوں اور آپ ریسیور ہو اور ہم بات کر رہے ہیں تو جو اردو ہمارے بیچ ہے وہ میڈیم ہے کمیونیکیشن کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کرو. کیسے سر؟ تھوڑا سا اور کوشش کرو اس کو الیبوریٹ کرنے کی. لینگویج جو ہم یوز کریں گے وہ ایز اے چینل اور میڈیم کے تھرو جو یوز ہوگی وہ ہمارے بیچ میں وہ میڈیم ہوگا. لینگویج جو ہوگی وہ میڈیم ہوگی. جیسے چلو ٹھیک ہے. جیسے اب میں یہاں کمپیوٹر پہ ایک میں سوال یہ بائنری کوڈ پوچھتا ہوں ہوتے ہیں. کہ ابھی ہم دونوں جو ہیں ہم سب اس میٹنگ سے ہم سائن آف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تم جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کے تم اردو میں مجھے یعنی کہ یاسر کو تم کچھ بولنا شروع کر دو. واٹ ول ہیپن؟ کمیونیکیشن ہوگی؟ کمیونیکیشن نہیں ہوگی نا سر، کیونکہ آپ اور میں اگر ہم سب کمیونیکیٹ ہم دونوں آپس کو میں اردو بات، آتی ہے، ہاں کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب لیو کر دیں تو پھر کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ میں اس بیس پہ بات کر رہا ہوں نبروز کہ آپ نے کہا کہ سینڈر ہونا ضروری ہے، ریسیور ہونا ضروری ہے، ٹھیک اور ہے. لینگویج کا کامن ہونا ضروری ہے. اب ہاں یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، میں بھی موجود ہوں اپنے کمرے میں، ٹھیک ہے.
تم بھی اپنے گھر میں کراچی میں موجود ہو ٹھیک ہے اور ہم دونوں کو اردو آتی ہے. ٹھیک ہے. اب تم وہاں سے بولنا شروع کرو گے, کمیونیکیشن ہوگی. نہیں ہوگی نا سر, کیونکہ یہ میڈیم جیسے یہ ہمارے بیچ میں یہ ہے نا, نیٹ ورک ہے نا ایک میڈیم. تو ابھی تم جب اردو تک کو ہم میڈیم کہہ رہے تھے. نہیں مطلب اگر آمنے سامنے ہو تو اس طرح, اگر جیسے اب میں اگر دور ہوں اور آپ کہیں اور علاقے میں ہو تو ہم کمیونیکیٹ کریں گے, تو ہمارے نیٹ ورک جو ہوگا وہ ہمارے لیے میڈیم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ بیسکلی اردو از ناٹ اے میڈیم. نو مطلب اگر آپ جیسے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اگر ون آن ون آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو تو اس وجہ سے, جس سر شاہی نے ہم کو سمجھا, جس سے ہم آپس سامنے بیٹھے تھے نا ایک دوسرے کے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر جیسے ہم دونوں بات کر رہے ہیں تو لینگویج ہمارے بیچ میں میڈیم ہے, آپ کے اور میرے بیچ میں پھر یہ نیٹ ورک میڈیم ہے, کیونکہ نیٹ ورک ہی کنیکٹ نہیں ہوگا تو ہم آپس میں بات کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک ہوگی. ان ساری بات چیت کا جو مقصد نکلا ہے نا, وہ مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہونے کے لیے 3 باتوں کا ہونا لازمی ہے, سینڈر, ریسیور اور میڈیم. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوگی تو کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اس پر آپ سب کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں جی سر, گائز, آپ میں لوگوں تو کو آواز آ رہی؟ جی ابھی تک تو سر کوئی کنفیوژن فی الحال نہیں ہے, لیکن یہ کلاس میرے خیال بس سے 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ اس کو بس سائن آؤٹ سب کہہ کیجیے. رہے. ہاں, اس کو سائن آؤٹ کلاس کو لیو کریں آپ سب لوگ, اور جو دوسرا لنک ہے اس کو آپ جوائن کریں. اوکے سر. ہیلو. جی طاہر, میں بس ویٹ کر رہا ہوں ایک اور اسٹوڈنٹ کا, اوکے اوکے جو ختم ہوا تھا تو اس میں ساتھ ہمارے. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے. آپ نے کافی لیٹ جوائن کیا. سر اصل میں میٹنگ میں تھے تو اس چکر میں لیٹ ہو گیا. آفس میں ہی بیٹھا ہوں میں, آفس سے ہی لنک جوائن کیا میں نے ابھی. اوکے اوکے. جو ہماری بات ہو رہی تھی, کمیونیکیشن کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی. آواز آپ سب لوگوں کو آ رہی ہے نا میری؟ جی سر, جی سر, آ رہی ہے کلیئر ہے. یس سر. چلے, کیسے جا رہی؟ تو کمیونیکیشن کے لحاظ سے جو ہم نے بات کو سمجھا وہ بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ کمیونیکیشن کے لیے 3 پلرس کا ہونا بنیادی ضرورت ہے, سینڈر, ریسیور اور میڈیم. ڈپینڈنگ کہ آپ کون سے سرکمسٹانسز میں, تو آپ کا جو میڈیم ہے وہ کوئی اور پلر جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہوگا. سینڈر ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مشین ہی ہو. اگر ایک کلاس روم ہے, کلاس روم میں ایک ٹرینر ہے اور وہ بول رہے ہیں تو وہ ایک سینڈر کا رول پلے کر رہے ہیں. جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریسیور کا رول پلے کر رہے ہیں, اور جو زبان جس میں وہ بات کر رہے ہیں وہ میڈیم کا رول پلے کر رہے ہیں. تو کمیونیکیشن اسٹیبلش ہونے کے لیے بیسیکلی ان 3 پلرس کا ہونا لازمی. اوپن سسٹم انٹر کنیکشن اسٹینڈرڈ کی بات ہو رہی تھی, اور اسٹینڈرڈ سے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو پروٹوکول کی بات کی. تو بیسکلی اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اگین جو پروٹوکول ہے اس کو اگر ہم بڑے لفظوں میں بات کریں تو وہ اسٹینڈرڈ بناتا ہے. یعنی کہ ایک اسٹینڈرڈ کے اندر ہمارے پاس مور دین 1 پروٹوکولز ہوتے ہیں, کہ وہ ان تمام پروٹوکولز کو مکمل ایز اٹ از کرتے ہوئے, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ
جو ہمارا طریقہ کار ہے گاڑی میں بیٹھنے کا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی کو ان لاک کریں گے، دروازہ کھولیں گے، بیٹھیں گے، دروازہ بند کر دیں گے. یہ 4 سٹیپس بن گئے گاڑی میں بیٹھنے کے. اب اگر آپ ان چاروں کو اسی سیکوینس سے فالو کرتے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، میں یہ صرف اگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کار میں بیٹھنے کا پروٹوکول ہے. اگر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں پوائنٹ کیونکہ پروٹوکولز کے اندر ڈفرینسز جب آتے ہیں تو ان کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کے اندر ایک 5واں اسٹیپ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ پروٹوکول جو پہلے جس کا نام تھا کار میں بیٹھنے کا پروٹوکول، تو دوسرا ہوگا کار میں بیٹھنے کا پروٹوکول ورژن 2. Now this is a different protocol. یہ وہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا ورژن 2 ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بیسکلی ایک پروٹوکول جس کا کوئی بھی نام ہوتا ہے وہ 1980 میں بھی وہی تھا، وہ 2024 میں بھی وہی ہے، وہ 2090 میں بھی وہی ہوگا. اگر آپ بات کرتے ہو کہ سر ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے، چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، تو یس وہ جو 2090 میں ہوگا. فار ایگزامپل اگر آج ہمارے پاس او ایس پی ایف ورژن 2 یا 3 ہے تو اس وقت او ایس پی ایف ورژن 10 چل رہا ہوگا. فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ او ایس پی ایف 2 نہیں ہوگا کیونکہ 10 اور 2 کے اندر ڈفرینسز ہوں. تو اسٹینڈرڈ کے اندر جو بات، جو سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ بیسکلی ایک اسٹینڈرڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ملٹیپل پروٹوکولز ہوتے ہیں اور اس اسٹینڈرڈ کو مکمل ہونے کے لیے ان تمام پروٹوکولز کا مکمل ہونا لازمی شرط ہے. دوسری طرف آتے ہیں ایک اور ایگزامپل، آئی ایس او 9002 سرٹیفائڈ، آئی ایس او 27001 سرٹیفائڈ. اب یہ اسٹینڈرڈز ہیں. اب ان کے اندر کیا ہے کہ ان کے اندر کچھ رولز اگر وہ سارے رولز آپ فالو کرو گے تو آپ تبدیل دیتے کو اپنے ذکر لائے گا، مل کر ایک اسٹینڈرڈ بناتے ہیں. وہ بھی وہی اسپیسیفک بات یا وہ فنکشنالٹیز کو اگر کمپلیٹ کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، تو وہی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ کہلائے گا. او ایس آئی ریفرنس ماڈل کمیونیکیشن کے لیے ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جس کو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے. ہماری دنیا میں جتنے بھی ہارڈ ویئر بنتا ہے یا جتنا بھی سافٹ ویئر بنتا ہے وہ اس او ایس آئی ریفرنس ماڈل کو سامنے رکھ کر بنتا ہے. جو ڈیوائسز بنتی ہیں وہ ڈیوائسز کے بارے میں جب اس کا ڈیزائن فیز چل رہا ہوتا ہے، بہت انیشیل فیز ہوتا ہے، تو شروع سے ہی یہ بات ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ یہ ڈیوائس کون سے اس اسٹینڈرڈ کے کون سے لیئر پر کام کرے گی یا کون سے لیئر تک کام کرے گی. اسی طرح سے فرنٹ اینڈ اپلیکیشنز الگ ہیں، بیک اینڈ اپلیکیشنز الگ ہیں. آپ سب لوگ آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں، ونڈوز یوز کرتے ہیں، ونڈوز سرور یوز کرتے ہیں یا لینکس یوز کرتے ہیں. تو بہت ساری اپلیکیشنز جب آپ اس آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسکرین پر ان کے آئیکنس، ان کے شارٹ کٹس کے تھرو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر ایپ ہے اس پرٹیکولر پرپز کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بلینز ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ بیک اینڈ پر چل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کے لیے اسپیسیفک ٹولز ہیں کہ جن کے اندر جا کر ہم ان پرٹیکولر اپلیکیشنز کو، یا بہترین لفظوں میں کہوں تو ان سروسز کو ہم رن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور سروسز کے اندر کیا کانسیپٹ ہے بھائی؟ اگین ایک سروس کا مطلب ملٹیپل پروٹوکولز، اور وہ پروٹوکول جو کام کریں گے ان کا جو ایک مخصوص سیٹ ہوگا وہ سروس اے کہلائے گی. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 5 پروٹوکول ہیں، پروٹوکول اے، پروٹوکول بی، پروٹوکول سی، پروٹوکول ڈی اور پروٹوکول ای. ہر پروٹوکول کے اندر 4 5 سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں. اب میں نے ایک نئی سروس بنانی ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے بنائی سروس 1 اور اس میں نے پروٹوکول رکھا پروٹوکول اے بی.
फिर मैंने बनाई सर्विस 2, मैंने उसमें प्रोटोकॉल रखा प्रोटोकॉल ए सी. नाउ सर्विस 2 इज डिफरेंट फ्रॉम सर्विस 1. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग अलग है. ये एक बुनियादी सा नुकता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा. ओपन सिस्टम ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंट लेयर्स को हम क्यों रखते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो भी टास्क है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं. इसको अगर मैं आम जिंदगी में कहूँ कि एक किचन में एक शेफ है, उसने सारा मसाला काटना है, उसने बाजार से सामान लेकर आना है, उसने जो भी वो गोश्त इस्तेमाल कर रहा है, चिकन है, मीट है, जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है, उसने उसको धोना है, उसने बर्तन धोने हैं, उसने किचन साफ करना है, उसने कैबिनेट साफ करने हैं. सारे काम उस अकेले बंदे नहीं कर रहे. ये एक सिचुएशन है. दूसरी तरफ एक शेफ है, उसको किचन नहीं साफ करना, क्योंकि किचन साफ करने वाला अलग बंदा है, बाहर से जिससे सामान लेकर आना है वो एक अलग बनता है, बर्तन धोने वाला एक अलग बंदा है, उसके बाद जिसने उस मीट को साफ करना है वो एक अलग बंदा है, जिसने जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स काटना है वो एक अलग बंदा है, और जिसने भी को पकाना है सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो वो रही है. एक अलग बंदा है. और को पता है जी गाइस, और डरना सर नहीं आपकी बोलते आवाज़ हुए. ब्रेक हो रही थी. मेरी आवाज़ कहाँ तक समझ में? मैं वही पूछ रहा हूँ, सर आवाज़ आवाज कहाँ तक वाकई समझ आपकी आई? बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है. अभी भी है? नहीं अभी क्लियर है. वो जो आप बता रहे थे ना कि ग्रीन वेजिटेबल, उसके बाद फिर वो कट गई. ओके. मैं ये बता रहा था कि एक सिचुएशन में अलग अलग कामों के लिए अलग बंदे हैं, और एक सिचुएशन जो मैंने पहले बताई थी उसमें एक बंदे ने सारे काम कर रहे थे. मेरा सवाल ये था, इन दोनों में से बेहतर काम कौन सा होगा? सर जो ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब अलग अलग जो अलग 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 जो असाइन टास्क होंगे. इसकी क्या वजह है भाई? सर उसमें जब टास्क अलग अलग तरीके से असाइंड होंगी तो हर किसी को पता होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. जब हमारी डायरेक्शन सेट होंगी तो गोल सेट होंगे, और ऑब्वियस सी बात है आउटकम्स भी उसके अकॉर्डिंग होंगे. लेकिन अगर एक ही बंदा सारे टास्क असाइन कर रहा होगा तो वो बिल्कुल समझे अपने ग्राउंड के अंदर बिखर जाएगा, और जो हमारे आउटकम्स होंगे वो भी 100% और एक्यूरेट नहीं होंगे. बिल्कुल, वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अब इफेक्टिव वो होने का बहुत फ़ायदा है कि सारे काम जो है वो बेहतर हो सकते हैं. और तीसरा जो सबसे बड़ा एफिशिएंट होने के साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो टाइम सेविंग के लिहाज से, कि एक टाइम के ऊपर अलग अलग जॉब परफॉर्म हो रही है तो वो शॉर्ट टाइम के अंदर आपको एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं. ये एक बहुत बेतुकी सी एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. डिस्ट्रीब्यूटेड का मकसद जो असल होता है टेक्निकल हमारी कम्युनिकेशन में या हमारी प्रोग्रामिंग में या हमारी नेटवर्किंग में, वो ये होता है कि ठीक है हम कंट्रोल तो ट्रांसफ़र करते ही हैं और लिमिटेड जॉब्स असाइन करते हैं लिमिटेड अथॉरिटीज़ को. दूसरा जो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है ट्रबल शूटिंग का. ट्रबल शूटिंग से बात क्या है कि अगर यही मैं डिस्ट्रीब्यूटेड किचन वाली एग्जांपल लूँ कि इसमें सारे काम अच्छे हो गए लेकिन सालन जल गया, तो अब आप उस बंदे को नहीं पकड़ोगे जो बाहर से खरीद कर लाया, ना ही आप उसको पकड़ोगे जिसने किचन की सफाई की, ना ही आप उसको पकड़ोगे कि जिसने मीट को धोया साफ किया और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स उसको काटने थे, प्याज वगैरह ये जितना भी जो चीज़ें थी, या अगर किसी ने सर्व करना था आप उसको भी नहीं पकड़ोगे. आप बहुत स्पेसिफिक जाओगे कि भाई जिसने पकाया है आप उसको पकड़ोगे, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से ये बात शुरू में ही डिफाइंड हो गई, प्री डिफाइंड हो गई कि अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से. यही 100% जो सेम कॉन्सेप्ट है, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर हमें ट्रबल शूटिंग के वक्त जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है उसके बिहेवियर को देखते हुए, एंड डेफिनेटली एक्सपीरियंस इस पे पैरेलल ज़रूर मौजूद है, लेकिन उस पर्टिकुलर बिहेवियर को देखते हुए हम इसको
ٹربل شوٹ کرنے میں، اس کو ریزولوٹ کرنے میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے کہ یار ہمارے سرور کا پرابلم ہے، سرور میں کوئی اپلیکیشن ہے اس کا پرابلم ہے، پیچھے جو کنیکٹر لگا ہوا ہے نک کارڈ کے ساتھ، نک کے ساتھ، اس کا کریکٹر کا کوئی مسئلہ ہے، یا ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہے، پیچھے سے انٹرنیٹ کی سروسز نہیں ہے، یا سوئچ کے اندر کوئی پرابلم ہے، اینی ویز مطلب اینی تھنگ، وہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس ریفرنس ماڈل کو فالو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہر لیئر جو ہے وہ اپنے اپنے کام کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے، اور وہ جو لیئر کام کر رہی ہے وہ اس پورے ریفرنس ماڈل میں دوسری لیئر وہ کام نہیں کرتی، نہ ہی وہ دوسرا کام کرتی ہے، اور نہ ہی وہ دوسری لیئر کے کام کو انٹرسیپٹ کرتی ہے یا اس کو ڈسٹرب کرتی ہے یا اس کو چینج کرتی ہے. یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے اس او ایس آئی ریفرنس ماڈل کی کہ ہر لیئر جو ہے وہ اپنی فنکشنالٹیز میں انڈیپینڈنٹ ہے. اور انڈیپینڈنٹ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اگر آپ کو اس وقت اسکرین نظر آ رہی ہے جس میں 7 لیئرز نظر آ رہی ہیں، تو اس میں آپ ان لیئرز کے نام کے ساتھ رائٹ سائڈ پر عام طور پر یہ صرف یہی پروٹوکولز نہیں ہیں، یہ وہ موسٹ کامن پروٹوکولز ہیں جن کو نیٹورکنگ میں رہنے والے لوگ اس کا نام سنتے رہتے ہیں روز، کہ یہ وہ پروٹوکولز ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو لیئر ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. اور اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے کہ اس میں جتنے بھی پروٹوکولز اوپر نیچے استعمال ہو رہے ہیں، آپ اگر اسکرین میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو خود آبزرو کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک پروٹوکول بھی دوسری پروٹوکول میں ریپیٹ نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی بہت سمپل سی انہوں نے ایک شیئر کی ہوئی ہے، میں نے ابھی گوگل سے اس او ایس آئی ریفرنس کی اس ڈائیگرام کے لیے میں نے بھی اس کو دیکھا ہے. یہ بہت سمپل سے پروٹوکولز ہیں جو کہ ہر لیئر میں یوز ہوتے ہیں، اور اب ہم جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ اسی لیئر کے اندر، اسی ریفرنس ماڈل کے اندر جو ہماری لیئرز ہیں، اپلیکیشن، پریزنٹیشن اور سیشن، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو 7 لیئرز ماڈل ہے اس کے اندر یہ جو ٹاپ 3 لیئرز ہیں، یعنی کہ لیئر 7، اچھا یہ 7 جو ہے نا اوپر سے شروع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بات کو کہ ہمارے پاس جو ٹاپ لیئر ہوتی ہے سب سے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیئر 7 ہوتی ہے، اس کی نچلی 6، اور پھر اسی طرح سے ڈسینڈنگ سیکوینس آرڈر کے اندر 6 5 4 3 2 1 کر کے وہ پورا کا پورا لیئر ماڈل کمپلیٹ ہوتا ہے. جو ٹاپ 3 لیئرز ہیں ہمارے پاس وہ ہیں اپلیکیشن، پریزنٹیشن اینڈ سیشن. بیسکلی ان تینوں کا جو رول ہے وہ کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. اینی ویز ہم ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے. دی اپر 3 لیئرز آف دی او ایس آئی ماڈل. یہ اسکرین سب کو صحیح نظر آ رہی ہے؟ پڑھا جا رہا ہے سب سے؟ جی سر. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نیا نہیں پڑھ رہا ہوں، جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے میں یہی پڑھ رہا ہوں. The upper 3 layers of the OSI model, application, presentation, session, define functions of the TCP/IP application layer. The application layer provides the interface between the applications used to communicate and the underlying network over which messages are transmitted. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو اپلیکیشن لیئر ہے یہ انٹرفیسنگ کا کام کرتی ہے. انٹرفیسنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سر کسی بھی ایپلیکیشن کا جو ہے آپ کا جو اوور ویو ہے پہلا اس سے انٹرفیس کہتے ہیں، آپ اس کی فنکشننگ. نہیں کوئی اور ٹرائی کریں گے؟ اچھا میں چھوٹا سا ہنٹ دیتا ہوں. ایک جاپنیز بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنٹ، اور ایک بیٹھا ہوا ہے ہمارا لیٹس سے نیوزی لینڈ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. دونوں پریزیڈنٹ ہیں اور دونوں کو دونوں کی زبانیں نہیں آتی. یعنی کہ جو جاپنیز ہے that fellow does not know how to speak English, and in the same manner
The president of New Zealand does not know how to speak Japanese. इनको बीच में एक बंदा चाहिए. ट्रांसलेटर. इंटरफेसिंग बेसिकली ट्रांसलेटर का ही काम कर रही होती है. हम लोग जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली ह्यूमन और मशीन लैंग्वेज के दरमियान में एक इंटरफेसिंग का रोल प्ले करती है. आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन को पढ़ा है तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट है जीरोस एंड वंस का, कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जीरो और वन की कॉम्बिनेशन के ऊपर है. अब जीरो और वन की लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ लैंग्वेज नहीं है, तो हमें बीच में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई ऐसा तरीका चाहिए कि जो जीरो और वन है वो हमारे उस अंदाज में हमारे सामने आ जाए कि जिसको हम समझ सकें. और बिल्कुल इसी तरह से कभी आप घर पर ट्राई कीजिएगा कि आपका जो लैपटॉप पड़ा हुआ है आप उसकी लिड ओपन करें और उसको आवाज़ देकर बोलें कि चलो भाई ऑन हो जाओ. वो ऑन नहीं होगा until you do not pass the signals with the help of power button, क्योंकि उसको वो ज़बान समझ में आती है. तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर जो है अपने नाम से बता रही है कि ये एक तो नंबर वन कि ये टॉप लेयर है और ये इंटरफेसिंग का काम करती है. हम लोग कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जितने भी बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसको हम अगर वो टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको टैप करते हैं विद आवर फिंगर, और अगर वो टच स्क्रीन नहीं है, माउस है, या विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स अवेलेबल इन कीबोर्ड, हम उन डिफरेंट बटन्स को क्लिक करते हैं और उसके बैक एंड पर जो भी एप्लीकेशन या इंस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर बटन पे इनकोडेड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है. या दूसरे लफ्ज़ों में कि उसके पीछे जो भी जीरो और वन है, जिसके जैसे वर्ड के अंदर हमारे पास आता है सेव का ऑप्शन आता है, बड़ा कॉमन है, आम जिंदगी में 50,000 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं. अब वो सेव का मतलब एज ए ह्यूमन, या जो मेरी लैंग्वेज है ह्यूमन लैंग्वेज, उसके एतबार से मुझे पता है कि इसका मतलब इसको सेव करना है. जब मैं सेव क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि इसको सेव करना है. वो लकीर का फकीर, उसने रिसीव करनी है इंस्ट्रक्शंस कि इस एरिया में, इस लेयर के ऊपर मेरे पास क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई, वो उनको एग्जीक्यूट करेगा और उसके रिजल्ट में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगा. तो बेसिकली इंटरफेसिंग इज ट्रांसलेटिंग इन बिटवीन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ताकि हमें उनकी बात समझ में आ सके और उन्हें हमारी बात समझ में आ सके. तो द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशंस जो हम यूज कर रहे हैं, यूज टू कम्युनिकेट, एंड द अंडरलाइंग नेटवर्क ओवर द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड. और उस एप्लीकेशन के बाद जितने भी नेटवर्क के अंदर मैसेजेस जा रहे हैं वो उनके दरमियान इंटरफेसिंग का रोल प्ले करते हैं. Some of the most widely known application layer protocols include HTTP, FTP, TFTP, IMAP and DNS. ये बड़े आम से प्रोटोकॉल्स हैं. अभी हम इन प्रोटोकॉल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल. ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये एप्लीकेशन लेयर में यूज़ हो रहे होते हैं. अच्छा, इस स्क्रीन पर एक छोटी सी चीज़ और भी है. OSI मॉडल के बिल्कुल पैरेलल एक और मॉडल लिखा हुआ है. जी सर, TCP/IP मॉडल. कोई आइडिया है क्या ये? सर ये 7 जो लेयर्स है इसको एज ए 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये TCP और IP मॉडल बन जाता है. नहीं, ऐसा नहीं है. अली या दूसरे साहब को आइडिया है कोई? नो प्रॉब्लम. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि OSI रेफरेंस मॉडल एक स्टैंडर्ड है, बिल्कुल इसी तरह से TCP/IP मॉडल भी एक रेफरेंस मॉडल है. फ़र्क यह है कि TCP/IP पुराना मॉडल है, ऑब्सोलेटेड नहीं है. ठीक है, TCP/IP पुराना मॉडल है और जो OSI रेफरेंस मॉडल है ये आई गेस कि 83 या 87 में OSI मॉडल्स बनाया गया था. दोनों के अंदर कंट्रोल का फ़र्क है. और जो मैंने आपको बात की थी ट्रबल शूटिंग वाली, OSI मॉडल के अंदर ट्रबल शूटिंग आसान है. हम बिल्कुल लेयर में जाके, बाउंड्री में जाके हर चीज़ को अलग अलग पकड़ सकते हैं. TCP/IP मॉडल में ये काम मुश्किल है. इतना आसान नहीं होता कि एप्लीकेशन लेयर में
کہاں پر کوئی ٹربل شوٹنگ کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ٹی سی پی آئی پی کو زیادہ سیکیور بناتی ہے. اسی وجہ سے آج بھی جو ہمارے ملکوں کے جو ڈیفنس نیٹورکس ہوتے ہیں وہ ابھی بھی ٹی سی پی آئی پی ریفرنس ماڈل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونیکیشن اپنے نیٹورکس کی. اوکے، مزید آگے چلتے ہیں. Presentation and session layer. The presentation layer has three primary functions: formatting, presenting data at the source device into a compatible format for receipt by the destination device. Presentation format کر رہی ہوتی ہے، اس کو presentable بنا رہی ہوتی ہے، اس کو present کرنے کے لیے جو responsibilities ہیں وہ presentation layer کی responsibility. Compressing data in a way that can be decompressed by the destination device. جو ڈیٹا کمپریس ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری لیئر سے ٹریول کرتا ہوا جب ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر جو پریزنٹیشن لیئر ہے وہ اس انفارمیشن کو ڈیکمپریس کر سکے. انکرپٹنگ ڈیٹا فار ٹرانسمیشن اینڈ ڈیکرپٹنگ ڈیٹا اپون ریسیٹ. انکرپٹنگ ڈیٹا کی جو ہم شکل سے انکرپٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر بیچ میں کوئی بھی اور اس ڈیٹا کو ریسیو کر لے تو وہ ریڈیبل فارمیٹ میں نہ ہو. بٹ جب ہم ڈیٹا کو انکرپٹ کرتے ہیں تو ریسیور سائٹ پر اس کا ڈیکرپٹ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ ریسپانسبلٹی بھی پریزنٹیشن لیئر. سیشن لیئر اٹ کریٹس اینڈ مینٹینس ڈائلاگس بٹوین سورس اینڈ ڈیسٹینیشن اپلیکیشنس. اب جو سیشن ہے کہ فار ایگزامپل جیسے ہمارا یہ ٹریننگ سیشن چل رہا ہے اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم ان لفظوں کو عام زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں سمجھتے. ہمارے اس ٹریننگ سیشن کے اندر جو سب سے خاص بات ہے کہ اس کا ایک مخصوص وقت ہے جب اس نے شروع ہونا ہے اور اس کا ایک مخصوص وقت ہے جب اس نے ختم ہو جانا ہے، یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیشن کے اندر میسیجز آپس میں ایکسچینج ہوں گے، کمیونیکیشن. بالکل اسی طرح سے سیشن لیئر اس بات کی رسپانسبل ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیٹا جانے لگا ہے اس کا یہ ایک سیشن انیشیٹ ہوگا، ان کا پراپر ہینڈ شیک ہوتا ہے اور اس میں ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اس میں لینگویج ڈیسائیڈ ہوتی ہے، کامن میڈیم ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی انفارمیشن یا ڈیٹا نے سینڈ ہونا ہے وہ اس میں سے ٹریول ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پرٹیکولر سیشن ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. یہ سیشن کی جو سب سے خوبصورت بات ہے. It handles the exchange of information to initiate dialogues, keep them active, and to restart sessions that are disrupted or idle for a long period of time. Information exchange ہو رہی ہے اور ان کو لائیو رکھنا ہے، مطلب جب تک سیشن چل رہا ہے اس کو ایکٹیو رکھنا ہے. بعض دفعہ نیٹورک پرابلمس کی وجہ سے ہمارا جو سیشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بیچ میں سے ہی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یا وہ ویٹ پہ چلا جاتا ہے. جیسے آپ کا سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے یا آپ کوئی انفارمیشن براؤزر پہ ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے تو ایک دم سے براؤزر رک گیا تو اس وقت کچھ نہیں ہوتا. یا تو آپ اس کو کلوز کرتے ہیں براؤزر کو، دوبارہ سے کھول کے اس کو لکھتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ اس کو وہیں پر ریفریش کر دیتے ہیں تب بھی وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سنبھال رہا ہے تاکہ وہیں سے وہ چیز انفارمیشن جو ہے وہ اسی پوائنٹ سے شروع ہو جہاں پر وہ ٹرمینیٹ ہوا تھا. تو یہ فنکشنالٹی بھی پریزنٹ سیشن لیئر کے پاس ہے. یہ پروٹوکول ہے ایچ ٹی ٹی پی اینڈ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ایچ ٹی ایم ایل. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں بڑی کامن سے پروٹوکولز ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے. جو ہماری لینگویج ہے وہ بیسکلی اس کے اوپر ہمارے پورے ویب پیج ڈیزائن ہوتے ہیں، اور ایچ ٹی ٹی پی بیسکلی وہ ایڈریس ہے جہاں پر ہماری کوئی ویب سائٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے. ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول اس کا مقصد کیا ہے کہ اس نے اسپیسیفک ایڈریس پر جانا ہے اور وہاں سے جو انفارمیشن ملے گی وہ لے کر آ جانا ہے. یہ ایک پروٹوکول ہے اور اس کا یہی کام ہے. ایچ ٹی ٹی پروٹوکول کبھی بھی ویڈیو فائل نہیں چلائے گا، کبھی بھی MP3 فائل نہیں چلائے گا، واٹس ایپ پہ میسیجز نہیں کرے گا. ایچ ٹی ٹی پی جب بنا تھا تب سے لے کر اب تک ایک ہی کام کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پرٹیکولر ویب سائٹ پہ جانا ہے، انفارمیشن لے کر آ جانا ہے.
اس کا ایڈوانس ورژن ہے HTTPS جو کہ سیکیور ہے. اب آپ دیکھیں دونوں کے نام الگ الگ ہیں, یعنی کہ اگر وہ چاہتے تو خالی HTTP کو چینج کر سکتے تھے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا نا, سیٹ آف انسٹرکشنز ختم ہو گئی. لیکن نئے نام کو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے اور ایک کمپیٹیبلٹی کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی ایشوز نہ آئے. اوکے, میں نے ویب ایڈریس اور یونیفارم ریسورس لوکیٹر URL ایڈریس بھی بولتے ہیں. Let's type into a web browser. The web browser establishes a connection to the web service. The web service is running on the server that is using the HTTP protocol. To better understand how the web browser and web server interact, examine how a web page is opened in a browser. The browser interprets the three parts of the URL: HTTP, www.cisco.com, index.html. جب بھی آپ ایک ایڈریس لکھتے ہیں تو براؤزر ان تینوں چیزوں کو الگ کر دیں گے, جس میں سے index.html جو ہے نا, اگر آپ لوگوں نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے تو آپ ان کو آئیڈیا ہوگا, اگر نہیں کی ہوئی تو یہ صرف ایک انفارمیشن کے لیے کہ یہ ہڈن ہوتا ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ index.html وہ پہلی چیز ہے کہ جب کسی بھی ویب سائٹ پر آپ وزٹ کریں گے تو وہاں سے جو انفارمیشن آئے گی وہ اس کی index.html فائل میں ہوگی, تو وہ واپس لے کر آئے گا جو مین پیج ہوتا ہے انڈیکس. اینی ویز, تو جو براؤزر ہے, براؤزر سے مراد اگر آپ گوگل کروم یوز کر رہے ہیں یا مائکروسافٹ ایج یوز کر رہے ہیں یا فائر فاکس یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور پروٹوکول, کوئی بھی اور ویب براؤزر آپ استعمال کر رہے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے, تو جب آپ اس کے جہاں پر ایڈریس ٹائپ کیا جاتا ہے, جب آپ وہاں پر اس کا ایڈریس لکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کام کرتا ہے کہ وہ ان تین چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, HTTP الگ ہو جاتا ہے, پوری ویب سائٹ الگ ہو جاتی ہے, اور اس کا انڈیکس, ان تینوں کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے اپنے پاس. The browser then checks with a name server to convert this into a numeric IP address. یہ ڈیٹا سرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر یہ IP ایڈریس جاتا ہے, یہ ویب سائٹ کا جو نام ہے www.cisco.com, یہ ایک کمپلیٹ ویب سائٹ کا نام ہے. یہ ڈی این ایس سرور کے پاس جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ نام تو میرے پاس آ گیا لیکن اس کا IP مجھے بتاؤ. تو وہ اس کا IP جو اس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اس ویب سائٹ کے ساتھ, وہ IP اس کے جواب میں دیتا ہے. اس کے بعد وہ راؤٹر سے نکل کے پھر وہ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے, which it uses to connect to the server. The client initiates an HTTP request to a server by sending a GET request to the server and asks for the index.html file. ہم نے کسی بھی براؤزر پر کمپلیٹ ایڈریس لکھا, HTTP میں کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ مجھے ڈی این ایس سرور کے پاس لے کے جانا, ڈی این ایس کے پاس جائے گا, وہاں سے اس کو اس پرٹیکولر ویب سائٹ کا جو بھی IP ایڈریس ہوگا وہ ملے گا, پھر HTTP اس IP پہ پہنچے گا اور وہاں پر گیٹ ریکویسٹ لے کر جائے گا. گیٹ ریکویسٹ ہمیشہ جواب میں اس پرٹیکولر ویب سائٹ کا index.html لے کر آ جاتا ہے. Step 3. In response to the request, the server sends the HTML code for the web page to the browser. The HTML hypertext markup language, یہ وہ کوڈ ہے جس میں پوری ویب سائٹ ڈیزائن ہوئی بھی ہوتی ہے, اور یہ جو کوڈ آ رہا ہے یہ جب ہمارے براؤزر پہ کھلتا ہے تو یہ اس طرح سے نہیں کھلتا ہے جو کہ آپ کو بلیک کلر کی اسکرین میں چھوٹے سے پارٹ میں نظر آ رہا ہے, بلکہ اس کا جو پرپز ہے وہ پرپز یعنی کہ اس کا آؤٹ پٹ آپ کو آپ کے ویب پیج پر نظر آتا ہے. The browser deciphers the HTML code and formats the page for the browser window. اب آپ کے سامنے جو آ رہا ہے your time is now, اور بیک اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر ساری انفارمیشن جو لکھی ہوئی ہے کوڈنگ کی, اس کوڈ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اوکے, HTTP and HTTPS, ٹھیک ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ HTTP جو پرانا پروٹوکول ہے وہ لیس سیکیور ہے اور جو HTTPS ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہے. HTTP is a request or response protocol that specifies the message types used for that communication. The three common message types are GET, POST and PUT. یہ وہ تین ٹائپس ہیں جو کہ HTTP کے ساتھ چلتے ہیں. GET, this is a client request for data. POST,
This uploads data files to the web server. ठीक है, पोस्ट एक जैसे अगर आप ऑनलाइन सर्वे लिख रहे हैं और उसमें वो पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सारे काम पोस्ट मैसेज के थ्रू हो रहे हैं. Put this uploads resources or content to the web server. अब पुट का मतलब क्या है कि जब गेट जाएगा तो पुट वापस आएगा और जितनी चीजें हैं उस कोडिंग के अंदर वो सब आपके वेब ब्राउजर में आपको नजर आना शुरू हो जाएगी. SMTP, POP and IMAP. आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने पास आउटपुट कॉन्फ़िगर किया होगा, तो उसके अंदर मेल सर्वर के साथ इन 2-3 प्रोटोकॉल से आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा. SMTP डिलीवरी के लिए है, POP रिसीविंग के लिए है. When a client sends email, the client SMTP process connects with the server. SMTP process on well-known port 25. After the connection is made, the client attempts to send the email to the server across the connection. अच्छा जी, हम सेंडर डायग्राम इसको हम देख लेते हैं. सेंडर है, यहाँ पर एक ईमेल टाइप हुई और उसने सेंड कर दिया. SMTP प्रोटोकॉल इज responsible to forward one email from one point to another point. Sender system से सेक्टर PC से जब एक ईमेल जाती है तो वो ईमेल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है वो उस ईमेल को आगे तक लेके जाता है और आगे उसको मिलता है सर्वर. सर्वर पे आप देखें कि यहाँ पर 2 प्रोटोकॉल नजर आ रहे हैं आपको, एक SMTP और उसके साथ /POP3. ये POP3 इसलिए है कि अगर डेस्टिनेशन इसी सर्वर के साथ कनेक्टेड होता तो फिर SMTP उस मेल को डिलीवर नहीं कर सकता था, फिर वो मेल POP3 के थ्रू डायरेक्ट उस सिस्टम पर डिलीवर हो जाता. लेकिन चूंकि अभी इस मेल की जो डेस्टिनेशन है वो मजीद आगे है, तो मजीद दोबारा से SMTP ने वो ईमेल को रिसीव किया और आगे पहुंच गया. अगला सर्वर भी आप देखें तो वो SMTP/POP3 है कि अगर तो फॉरवर्ड होनी है तो उसको SMTP लेकर जाएगा, अगर वो डिलीवर होनी है स्पेसिफिकली उस रिसीवर को तो फिर वो जिम्मेदारी POP3 कंप्लीट करेगा. When the server receives the messages, it either places the message in a local account if the recipient is local or forwards the message to another mail server for delivery. जो पहला वाला सर्वर है जिसको कि ईमेल रिसीव हुई, अगर वो उसके पास होता तो वो सर्वर अपने पास उसको स्टोर कर लेता और जैसे ही वो जो कंप्यूटर या वो ईमेल इसको अप्रोच करती है, इसके साथ कनेक्ट करती है, तो ये वो मेल वहाँ पर डिलीवर हो जाता है. और अगर वो लोकल नहीं है तो उसने वो आगे फॉरवर्ड कर दिया. अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं डायग्राम में वो फॉरवर्ड की एग्जांपल पे देख रहे हैं. POP is used by an application to retrieve mail from a mail server. अब यही सेम डायग्राम रिपीट हो रही है. मेल जो फॉरवर्ड हो रही है दैट इज विद द हेल्प ऑफ SMTP, फॉरवर्ड हो रही है SMTP, डिलीवर हो रही है POP3. Unlike POP, when a user connects to an IMAP server, copies of the messages are downloaded to the client application. The original messages are kept on the server until manually deleted. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है POP3 और IMAP के अंदर कि दोनों का रोल एक ही है, मकसद एक ही है. लेकिन अगर मकसद एक ही है तो फिर अलग अलग प्रोटोकॉल के नाम रखने की लॉजिक नहीं रहेगी. इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि ये बात हमारी बहुत शुरू में क्लियर हो गई कि अगर एक प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी चीज़ तब्दील हो रही है तो उसका नाम वो नहीं रहेगा. तो POP3 और IMAP के अंदर ये फ़र्क है, ये चीज़ कॉमन है कि दोनों डिलीवर करते हैं ईमेल को. लेकिन IMAP के सिनेरियो में क्या होता है कि जो मेल जब रिसीव हो जाती है रेसिपिएंट को, रिसीवर को जब रिसीव हो जाती है ईमेल, तो उसकी कॉपी उसके सर्वर पर मौजूद रहती है. या तो आप उसको मैन्युअली डिलीट करो या अगर आपने अपने पास से डिलीट की तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर से डिलीट हो जाएगी. डोमेन नेम सर्विस DNS की बात हो रही थी, ठीक है. ये बेसिकली क्या करता है, ये एक पब्लिक IP एड्रेस को बाइंड करता है किसी भी एक वेबसाइट के साथ. IP के ऊपर जब हम जाएंगे तो मजीद इस पर बातचीत काफ़ी डिटेल में होगी. तो DNS के पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि www.cisco.com जो एक वेबसाइट है उसका IP एड्रेस क्या है, ये DNS के पास मौजूद है.
अच्छा, अब हम ये नाम क्यों रखते हैं? अगेन उसकी एग्जांपल बड़ी सादी सी है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 011100011111 तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जिसको हम नहीं समझते. हम समझते हैं उर्दू समझते हैं, मीन पाकिस्तानी, या इंग्लिश समझते हैं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे की वजह से या कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से. तो इन दो लैंग्वेज में अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अब जो मैं बात करूँगा उसको बहुत गौर से सुनना, तो आप एकदम फोकस हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि हर अब जो बात आ रही है उसको ज़रा गौर से सुनना है. तो इसी वजह से जो वेबसाइट के नाम है वो हमारी कॉमन लैंग्वेज में इसी वजह से रखे जाते हैं कि वो उनको याद रखना, उनको समझना आसान होता है बनिस्बत नंबर्स को याद रखें. आप पूरी दुनिया में अगर 50 अलग अलग वेबसाइट को विजिट करते हैं टाइप करके, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि उन वेबसाइट का नाम आपकी उस लैंग्वेज में है जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है. अगर यही काम होता कि आपको नंबर्स में याद रखना है, तो आपके पास एक डायरी होती और उसमें लिखा होता कि भाई ये आईपी एड्रेस इस काम के लिए है, फिर लिखा होता ये आईपी एड्रेस इस काम के लिए है. और उसमें से अगर फ्रीक्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते तो उसमें से शायद आपको 8-10 आईपी एड्रेसेस याद भी हो जाते, लेकिन 50 के लिहाज से आपको बहुत कंफ्यूजन होती, क्योंकि स्पेशली ये वो 50 इस तरह के आईपी एड्रेसेस होंगे जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी नहीं है ना, कि 192, 168, 10.20, 21, 22, 23, मतलब इस तरह से एक सीक्वेंस में चल रहा है, ऐसा भी नहीं है. एक आईपी दूसरे आईपी से स्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल अलग हो. तो डीएनएस का हमें फायदा क्या है कि वो एक आईपी को एक नाम के साथ जोड़ देता है, बाइंड कर देता है, और वो हम नाम लिखते हैं ब्राउजर में, ब्राउजर HTTP डीएनएस के पास जाता है, वहां से आईपी लेता है और उस पर्टिकुलर आईपी तक पहुंच जाता है. Domain names were created to convert the numeric IP addresses into a simple recognizable name. बिल्कुल ठीक हो गया. Fully qualified domain names, FQDNs, such as HTTP this, are much easier for people to remember than this. The DNS protocol defines an automated service that matches resource names with the required numeric network address. It includes the format for queries, responses, and data. राइट साइड में डायग्राम भी देख लीजिए. डीएनएस क्वेरी गई है, क्लाइंट है, नेटवर्क के थ्रू होता हुआ डीएनएस सर्वर तक पहुंचा. डीएनएस सर्वर ने cisco.com के जवाब में उसको आईपी दिया. नेटवर्क कनेक्टेड है पूरे नेटवर्क के साथ, तो वो वापस क्लाइंट के पास नहीं जाएगा, वो बाहर निकलेगा अपनी डोमेन से. वहाँ से उसने 192.8, 133.219, 25 को लोकेट किया और उस पर्टिकुलर जगह पर जब पहुंचा तो वहाँ पर उसको cisco.com ही मिला. और फिर इसी तरह से वापस के जो क्लाइंट था, जो सेंडर था, उसके पास वापस पहुंच जाएगा. डीएनएस हायरार्की. हायरार्की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीएनएस का, जिसकी वजह से ये इतना एफिशिएंट काम करता है. आप लोगों ने देखा है कि जो वेबसाइट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो .net, .edu, .com, .au. अच्छा, .au तो है कंपनी कंट्रीज वाइज है, लेकिन जो हमारे पास ORG है, हमारे पास और इसमें 3-4 टाइप्स हैं, वो टाइप्स बेसिकली स्पेसिफाई कर देती हैं मज़ीद कि जो काम होना है वो किस तरीके का काम होना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से. और बिल्कुल जब हम एक हायरार्की के अंदर जाते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप लो लेवल, अपर लेवल, मोर अपर लेवल के लिहाज से उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर है उसमें उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में मौजूद होती है. अब जैसे हमारे पास एक डोमेन है, उस डोमेन से जाकर हम देखते हैं कि हमें .com पे जाना है, .edu में जाना है, .net पे जाना है, हमें पता चला हमें .com पे जाना है. फिर उसके बाद अपना उसका एक पूरा का पूरा ट्री होगा .com. उस ट्री के अंदर cisco.com लोकेट होगा कि ये कहाँ मौजूद है, उसका आईपी आएगा, फिर आप cisco.com पर पहुंच जाएंगे. अब cisco.com के अंदर भी मजीद डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है कि सिंपल वेबसाइट विजिट करनी या वहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है या वहाँ पर ईमेल को चेक करना है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वर्कलोड को बेहतर करती है, एफिशिएंट करती है, आपके आउटपुट को, आपकी सर्विसेज को शॉर्ट टाइम के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने में आपको सपोर्ट करती है.
اوکے DHCP یہ بھی آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ بھائی میرا جو یہ راؤٹر ہے DHCP ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کسی بھی نئی ڈیوائس کو جو کہ اس پرٹیکولر نیٹ ورک پر کنیکٹ ہوتی ہے اس کو IP ایڈریس اسائن کر دیتی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جیسے ایئرپورٹ ہے. ایئرپورٹ پر آپ تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کریں کہ آپ نے جب بورڈنگ کارڈ لے لیا اور آپ پھر جاتے ہیں اس کی پاسپورٹ انٹری کے لیے. جب آپ کاؤنٹر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ اسٹیمپ لگواتے ہیں اپنے پاسپورٹ پر اور مزید آگے ڈپارچر لاؤنج میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے آپ کو IP ایڈریسز ملیں گے. وہاں پر ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں ایڈمنسٹریٹر ٹائپ, وہ ہر ایک کا موبائل لیتے ہیں اور اس کو ایک IP ایڈریس کہتے ہیں. سر یہ آپ اب یہاں پہ جب تک بیٹھے ہیں اب آپ جو جنا ٹرمینل کا یا علامہ اقبال انٹرنیشنل کا جو فری وائی فائی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لوگ بہت خوش ہو کے بھائی لائن لگی ہوئی ہے, سب کو آدمی ملتے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد سب کی فلائٹ اناؤنسمنٹ ہوتی جا رہی ہے. اب وہ پیسنجر جو ہے وہ جاتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے نا اپنے پاس لکھا ہوا تھا کہ یار یہ جو کام ہے نا یہ والی IP یہ میں نے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو وہاں سے نکال کے کسی اور کو دے دیں گے, اور وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. اگر اس کے پاس کوئی IP مس ہو جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ IP کے ہمارے پاس ایک رینج ہوتی ہے, ہم اس رینج سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کام پریکٹیکلی ہمیں بالکل بچوں والا لگ رہا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے نا مطلب. تو DHCP اسی ڈیلیما کو ریزالو کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ایک IP ایک جیسے ہی اس کو نئی ڈیوائس ملتی ہے جو کہتی ہے کہ بھائی مجھے بات چیت کرنی ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, مجھے IP اسائن کر دو, تو DHCP اس کو فرسٹ اویلیبل IP اس کو اسائن کر دیتا ہے. اب فرسٹ اویلیبل کا میں نے لفظ یوز کیا تو بیسکلی ایک IP پول ہوتا ہے, ایک رینج ہوتی ہے. کہ میں بہت زیادہ IP کی بات نہیں کروں گا کیونکہ IP کی الگ سے بہت ساری بات ہونی ہے. ابھی ہم جنرلی DHCP کا رول ہلکے پھلکے انداز میں سمجھ رہے ہیں. تو IP کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس IPs ہیں 192.168 10.20 سے لے کر 192.168 10.100 تک میرے پاس IP ہیں. یہ میرا پول ہے. میں جو IP آپ کو دے سکتا ہوں وہ اسی پول میں سے دے سکتا ہوں. اب فرسٹ اویلیبل کی بات کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی پہلا آیا اس کو .10 دے دی, جو دوسرا آیا اس کو 11 دے دی, جو تیسرا آیا اس کو 12 دے دی, 13 14 اس طرح سے IPs اسائن ہوتی چلی جا رہی. پھر 20 کے بعد کوئی نیا آیا تو اس کو جو ہے 31 اس کو اسائن ہو جاتا ہے. اب اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آدھا گھنٹہ یوز کرتے ہیں اور پھر اپنے جہاز پہ چلے جاتے ہیں. اب IP تو ان کے ساتھ اسائن ہو گئی تھی. تو DHCP کیا کرتا ہے, اس میں کیپ الائیو کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ IPs اویلیبل ہیں, یوز ہو رہی ہیں یا نہیں یوز ہو رہی ہیں. اگر وہ نہیں یوز ہو رہی ہوتی تو وہ اس IP کو واپس اپنے پول پر لے آتا ہے اور پھر جو دوسری ڈیوائسز کریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اگین اپنے اسی پول میں سے دے رہا ہوتا ہے. تو اب ہمیں ذہنی طور پر ایک پروسیس کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ IPs کا ایک پول ہے, ہم نے IP دی, ہمارے پاس IP واپس آئی, ایک دیر میں آئی ایک جلدی آئی, جو جلدی آئی وہ جلدی کسی کو مل گئی, جو دیر میں آئی وہ دیر میں کسی اور کو مل گئی, اور اس طرح سے ایک کنٹینیوڈ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے DHCP کا. تو بیسیکلی یہ ڈائنامکلی IPs اسائن کر رہا ہوتا ہے سسٹمز کو. اب ان کا بھی سن لیتے ہیں. The dynamic host configuration protocol for V4 service automates the assignment of V4 addresses, subnet masks, gateways, and other V4 networking parameters. DHCP is considered dynamic addressing compared to static addressing. اسٹیٹک ایڈریسنگ وہی ہے جو میں آپ کو شروع میں ایگزامپل دی تھی کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے IP ایڈریسز دے رہا ہے. اسٹیٹک ایڈریسنگ از مینولی انٹرنگ IP ایڈریس, بالکل ٹھیک ہو گیا. When a host connects to the network, the DHCP server is contacted and an address is requested. The DHCP server chooses an address from a configured range of addresses called a pool and assigns it to the host. یہ جو لیز والی بات ہے نا کہ میں تمہیں اتنی دیر کے لیے دے رہا ہوں. اب ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ پہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ایک مسافر جو ہے آن این ایوریج آدھے گھنٹے سے زیادہ ڈپارچرز لاؤنج میں نہیں بیٹھے گا. تو بھائی یہاں پر جتنے بھی IP ایڈریسز اسائن ہوں گے نا ان کا ٹائم رکھو 20 منٹس یا 25 منٹس. اگر ایک بندہ 40 منٹ تک بیٹھ رہا ہے اس صورتحال میں کیا ہوگا, اور اس کو جو لیز ہوئی تھی وہ 20 منٹ کے لیے IP ایڈریس ملا تھا, اس میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہوگا تو اس کی ڈیوائس دوبارہ سے اس
आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगी और उसको या तो वही आईपी एड्रेस रिफ्रेश लीज पर मिल जाएगा या नया आईपी एड्रेस उसको रिफ्रेश होकर मिल जाएगा. Many networks use both DHCP and static addressing. DHCP is used for general purpose hosts such as end user devices. Static addressing is used for network devices such as gateway, routers, switches, servers and printers. ये बहुत important point है. डायग्राम में आप देख सकते हैं जो उल्टे हाथ वाला ओवल शेप है जहाँ पे कॉर्पोरेट नेटवर्क है और उसके साथ जो दो एरो लेफ्ट पर जा रहे हैं और दो एरो राइट पर जा रहे हैं, ये सिंबल है स्विच का, ठीक है. और राइट साइड पे भी एक नीचे स्विच लगा हुआ है. जो ऊपर गोल वाला है जिसमें दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में बाहर जा रहे हैं और दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में अंदर आ रहे हैं, ये राउटर का सिंबल है. अब जो कॉर्पोरेट नेटवर्क का पूरा दायरा है उसमें एक स्विच है, एक राउटर है, दो स्विचेस हैं, एक सर्वर है और 6 कंप्यूटर्स हैं. अब जो स्टैटिक और डायनेमिक का जो वो पॉइंट आपसे शेयर कर रहे हैं कि कहाँ पर स्टैटिक आईपी की ज़रूरत है और कहाँ पर हमें डायनेमिक आईपी की ज़रूरत है, वो ये कि आमतौर पर जो भी एंड डिवाइसेस होती हैं वो डायनेमिकली चल रही होती हैं. इस डायग्राम में ये जो 6 कंप्यूटर्स हैं इनको जो आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे वो डायनेमिक होंगे और उसके बाद जो ऊपर हमारे पास राउटर है या सर्वर है उनको जो आईपी एड्रेसेस मिले होंगे वो मैनुअली असाइन होंगे एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से. और मैनुअल वाली बात जो है ये नबरोज बहुत अच्छी तरह से, बल्कि आप तीनों ही बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे क्योंकि आप लोगों ने आई एम श्योर कि बिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में या अपने सर्वर्स में आईपी एड्रेसेस टाइप किए होंगे. तो दैट इज बेसिकली मैनुअल एस्पेक्ट. ओके, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ट्रैवल करने में सपोर्ट करता है. FTP was developed to allow for data transfers between a client and a server. An FTP client is an application which runs on a computer that is being used to push and pull data from an FTP server. FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट से सर्वर में डाटा पुश भी करता है. FTP प्रोटोकॉल सर्वर से डाटा क्लाइंट साइड पर पुल भी करता है. यानी कि जो पुश और पुल की बात है ये क्लाइंट साइड से होती है. Step 1, the client establishes the first connection to the server for control traffic using TCP port 21. The traffic consists of client commands and server replies. The client establishes the second connection to the server for the actual data transfer using TCP port 20. This connection is created every time there is a data to be transferred. अब 21 सेशन है. जब इस शुरू में बात हुई थी कि एक सेशन क्रिएट होता है तो TCP एक सेशन क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ 21 पोर्ट और 20 पोर्ट. ये हर उस सेशन के अंदर जितनी दफ़ा डाटा आता है उतनी दफ़ा पोर्ट 20 का एक TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है. The data transfer can happen in either direction. The client can download or the client can upload. ये पुश और पुल की जो बात है आपसे कही. Alright guys, ये हमारा जो है OSI रेफरेंस मॉडल, इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा शुरू की जो 3 लेयर्स हैं और ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना. OSI रेफरेंस मॉडल एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम फिजिकली कहीं देख नहीं सकते, लेकिन उस रेफरेंस को हम ऑब्जर्व ज़रूर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या ये इस तरीके के किसी रूल्स को फॉलो करते हुए कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म हो. तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है. और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में. ये अगली क्लास में भी कंप्लीट नहीं होगा. अगली क्लास को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा. थोड़ा सा हिस्सा हम करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल का और उसी क्लास में इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी IP वर्जन 4 जो है वो 32 बिट एड्रेस है. एड्रेस क्या है, फिर सबनेटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर हम हल्की फुल्की बात करते हुए एड्रेसेस को जो कि वर्जन 4 का जो एड्रेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो फिल वक्त मैं यहीं पर ही पॉज करता हूँ. आप तीनों चारों के जहनों में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन आज की क्लास से रिलेटेड या इस क्लास से बाहर कहीं से भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं. सर फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं है अभी.
دیکھتے ہیں جن کو سارے ٹاپکس کو نکالیں گے دیکھیں گے تو سمجھ میں اگر کچھ آتا ہے تو آپ سے پوچھیں گے. چلیں موسٹ ویلکم. اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں نئی تھیں پرانی تھیں؟ سر کافی پھر کچھ چیزیں چیزیں ہمارے پرانی تھی. وہ ریویو ہو گیا ایک بار چیزوں کا سب میں. چلیں یہ اچھی بات ہے کہ جیسے یہ آپ نے اس کو پہلے 7 پڑھا لیئر ہو. او ایس اے سافٹ ویئر ہے اور یہ ٹی سی پہ آئی پی ماڈل یہ ارے سر وجہ ہو شاہین گئی. نے ہمیں بتایا تھا. سافٹ ویئر نہیں ہے نبروز. مطلب یہ جو لیہر او ایس آئی آپ نے وہ بتایا نا بولو کون سے والے ریسٹورینٹ پہ جا رہے ہو؟ اس کو ماڈل بولتے ہیں ماڈل. ہاں ماڈل سوری یہ ہمیں ڈاکٹر شہید صاحب نے بتایا تھا. جی یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ ماڈل ہے. یہ آپ کہیں فزیکلی نہیں دیکھ سکتے یا کہیں آپ سافٹ ویئر کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں سوری سافٹ ویئر نو ماڈل. پرابلم, سوری والی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو آئی ٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظوں کا استعمال جو ہے نا وہ ہمیں بہت پریسائز سے پریسائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف اس لحاظ سے آپ کو ٹوک کر کہہ رہا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر ہے, دیٹس اٹ. بس اس میں سوری والی کوئی بات نہیں ہے بردر. نہیں یہ مطلب او ایس آئی ماڈل ہے اور یہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل یہ سر شہید نے ہمیں پڑھایا تھا اس حوالے سے ان کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے. دیٹس گریٹ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ ہم نے جب یہ ڈپلوما میں یہ بھی پڑھا تھا نا یہ سرور مشینز کھڑی کرنے کا, تو یہ ڈی این ایس آئی پی یہ بھی کافی چیزیں ہمیں کلیئر تھی اس حوالے سے. چلیں آئی ایم شیور کہ مزید کلیئر ہو گئی ہوں گی جی جی اپنے ایکچوئل روٹ کے ساتھ, ان کا اصل مقصد کیا ہے. ہاں ابھی تو اور کافی کلیئر ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اور بھی چیزیں ڈیٹیل جائیں گی تو اور کلیئر ہوگی. یہ تو دیکھو یار, یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور جتنا آپ پڑھتے رہو گے بار بار پڑھتے رہو گے. اب او ایس آئی ریفرنس ماڈل کے اوپر ہزاروں لوگوں نے کتابیں لکھی ہوں گی. اس ماڈل کے اوپر ہزاروں ٹرینرز نے یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوں گی. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے, لیکن اگر آپ بہت زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو سنیں گے تو یہ بات بالکل کنفرمڈ ہے کہ آپ کو ہر نئے بندے سے کوئی نیا پوائنٹ ضرور ملے گا سیکھنے کو. یہ فیکٹ ہے. اس میں ایسا نہیں اوکے ہوتا سر, کہ ایک اب آدمی جو ہے ہم مکمل آپ کو کرے. اللہ حافظ کہیں گے سر, کیونکہ ہمارے یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے عابد, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اوکے سر, انشاءاللہ پھر کل پرسوں ملتے ہیں. شام کو اوکے ملاقات سر, ہوتی ہے. اینڈ انشاءاللہ ونس ملاقات ہوگی. کوشش کیجیے گا ٹائم کا بڑا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, اوکے سر, اوکے اوکے. تھینک یو گائز, ٹیک کیئر. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.